جماعت کی فضیلت اور تاکید. فرمایا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ جماعت کی فضیلت اور تاکید میں اتنی احادیث اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ اگر سب ایک جگہ جمع کی جائیں تو ایک بہت بڑا رسالہ بن جائے گا. اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جماعت کی نماز کی تکمیل میں ایک اعلیٰ درجے کی جماعت نماز کی تکمیل میں ایک اعلیٰ درجے کی شرط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا، حتیٰ کہ حالت مرض میں بھی، یعنی جب بیمار تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود چلنے کی قوت بھی نہ تھی، 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی. تاریخ جماعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آتا تھا. تو اگر شیخ کو غصہ آ رہا ہے تو یہ صحیح تو ہے. سخت غصہ آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے تو مشائخ علماء کرام نائب رسول ہوتے ہیں، تو جب کسی اور پھر اور لکھ رہے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی گناہ نہیں ہوا، بس یہ فجر ظہر اثر مغرب عشاء قضا ہوئی عید کے دنوں میں، اتنا دکھ ہوا ہے کہ بتا نہیں سکتا. اس دکھ کی وجہ سے اظہار جو ہے مجلس میں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ شاید سہ نہیں سکے میری ڈانٹ کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے اس انداز سے لے کے چل رہا ہوں. اللہ کرے ان کے دل میں بات میرے دل میں بھی اتر جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو ایسی ہیں کہ ماشاءاللہ ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہے. خواتین کا بھی اس میں آ جائے گا کہ عورتوں کو بھی جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اور ترک جماعت پر سخت سے سخت سزا دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا. اب یہ کون لکھ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب کون ہے؟ مجدد لکھ رہے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ. قرآن و حدیث سے مدلل باتیں ہیں. تو میں ترک جماعت پر ہی جماعت کی نماز چھوڑنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت سزا دینے کا جی چاہتا تھا. بے شبہ بلا شک شریعت محمدیہ میں جماعت کا بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا. نماز جیسی عبادت کی شان بھی اسی کو چاہتی تھی کہ جس چیز سے اس کی تکمیل ہو وہ بھی تاکید کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دی جائے. ہم اس مقام پر پہلے اس آیت کو لکھ کر اس کو ایکو ختم کر دیں، جس سے بعض مفسرین فقہاء نے جماعت کو ثابت کیا ہے، چند حدیثیں بیان کرتے ہیں. قولہ تعالی وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر، یعنی جماعت سے. اس آیت میں حکم سری جماعت سے پڑھنے کا ہے، مگر چونکہ رکوع کے معنی بعض مفسرین نے خضوع کے بھی لکھے ہیں، لہذا فرضیت ثابت نہ ہوگی. اب پہلی روایت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جماعت کی نماز میں تنہا نماز سے 27 درجے ثواب روایت کرتے ہیں، اور تنہا نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے، 2 آدمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے. جس قدر زیادہ جماعت ہو اس قدر اللہ کو پسند ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ بنی سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ اپنے قدیمی مکانات سے، چونکہ وہ مسجد نبوی سے دور تھے، اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر قیام کریں. تب ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے قدموں میں جو زمین پر پڑتے ہیں ثواب نہیں سمجھتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جتنی دور سے چل کر مسجد میں آئے گا اس قدر زیادہ ثواب ملے گا. بائک پہ بھی جائیں گے، گاڑی پہ بھی جائیں گے تو ثواب ملے گا، کیونکہ آج کل کمزور ہو گئے. مانجا ڈھیلا وہ کیا ہے؟ طائف صاحب کے اشعار. آج کل کے جوان جو ہیں ہماری طرح جو ہے مانجا ڈھیلا پتہ نہیں کیا ہمت ہی نہیں ہوتی پیدل چلنے کی. حدیث میں آیا ہے کہ جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شمار ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز عشاء کے وقت اپنے ان اصحاب سے جو جماعت میں شریک تھے فرمایا، لوگ نماز پڑھ کر سو رہے اور تمہارا وہ وقت جو انتظار میں گزرا سب نماز میں محسوب ہوا، یعنی نماز میں کاؤنٹ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بشارت دو ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں جماعت کے لیے جاتے ہیں، اس بات کی کہ قیامت میں ان کے لیے پوری روشنی ہوگی. یعنی جو عشاء کے وقت اور فجر کے وقت جماعت میں جاتے ہیں تو ان کے لیے پوری روشنی قیامت کے دن ہوگی. مستورات بھی غور سے سنیں، اس میں نماز کی تاکید آ رہی ہے، پھر اس میں وہ ہوگا نا، یہ بہت سارے مسئلے ہیں. جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اس کو آدھی شب عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا جماعت سے، اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اگر کسی محلے کی مسجد ہو اس کو چھوڑ کر دور نہ جائے، کیونکہ محلے کی مسجد کا حق ہے، بلکہ اگر وہاں جماعت بھی نہ ہوتی ہو تب بھی وہاں جا کر اذان و اقامت کہہ کر تنہا نماز پڑھے. علامہ شامی رحمۃ اللہ احکام المساجد میں لکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک روز آپ نے فرمایا، بے شک میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کسی کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرے
پھر اذان کا حکم دوں اور کسی شخص سے کہوں وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کے گھر پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے، ان کے گھروں کو جلا دوں. بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو جلا دوں اور تم اپنے مستیوں میں لگے ہو. حلال مستیاں بھائی، بولنے میں حرام، حلال مستیوں میں لگاؤں، میں حلال گیم کھیل رہا ہوں. یہ حلال گیم بھی حرام ہوگی، آپ نے نماز جو چھوڑی. حضرت والا تو فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی غافل میں نہ رہو. تقویٰ تو نام اسی چیز کا ہے کہ ہماری ایک فرائض واجبات کا اہتمام ہو. ایک روایت میں ہے کہ اگر مجھے چھوٹے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشغول ہو جاتا اور خادموں کو حکم دیتا کہ ان کے گھروں کے مال و اسباب کو ان کے جلا دیں. اللہ اکبر، یعنی مال و اسباب بھی جلا دیں اور سارے گھر والوں کو جلا دیں، مگر چھوٹے بچوں کا خیال آیا، عورتوں کا خیال آیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء کی نماز میں مشغول ہو جاتے اور اپنے صحابہ سے فرماتے جاؤ ان کے سب گھروں کو جلا دو جو جماعت کی نماز نہیں پڑھ رہے، مگر جو ہے چھوٹے بچوں عورتوں کا خیال ہوا. اس عشاء کی تخصیص اس حدیث میں اس مصلحت سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے. غالباً تمام لوگ اس وقت گھروں میں ہوتے ہیں. امام ترمذی اس حدیث کو لکھ کر فرماتے ہیں یہی مضمون ابن مسعود، ابو درداء، ابن عباس اور جابر رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بھی مروی ہے. یہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز اصحاب میں سے ہیں. اتنی زبردست روایت ہے یہ. اس میں سے آواز آ رہی ہے، جب میں پکڑتا ہوں تو ختم ہو گئی بس ٹھیک ہے. ابو درداء رضی، دیکھیں اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ اس روایت کو کتنی زبردست یہ فرما رہے ہیں کہ ان سب سے امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہی مضمون ابن مسعود نے بھی روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو درداء اتنے اکابر صحابہ، ابن عباس مفسر اعظم تھے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی تھے، ان سے بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عشاء مشغول ہو جاتے اور خادم حکم دیتے جاؤ بھائی اسباب سارے گھر کو جلا دو، سارے مال و اسباب جلا دو، مگر بچوں اور چھوٹے عورتوں کا خیال آیا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی آبادی یا جنگل میں 3 مسلمان ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو بے شک ان پر شیطان غالب ہو جائے گا. بس اے ابو درداء جماعت کو اپنے اوپر لازم سمجھ لو. دیکھو بھیڑیا جو ہے شیطان اسی وقت آدمی کو کھاتا ہے یا بہکاتا ہے جو اپنے جماعت سے الگ ہو گئی ہو. اللہ اکبر. دوبارہ پڑھتا ہوں. جنگل میں 3 مسلمان ہوں، کسی آبادی میں یا جنگل میں، جیسے گاؤں وغیرہ ہمارا جانا ہوتا ہے تو بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے، سفر میں ہیں، ٹرین کے اندر ہیں. 3 مسلمان ہوں جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو بے شک ان پر شیطان غالب ہو جائے گا. بس اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کو اپنے اوپر لازم سمجھ لو. دیکھو بھائی بھیڑیا جو ہے اسی بکری کو کھاتا ہے، اسی بکری یا آدمی کو کھاتا ہے یا بہکاتا ہے جو اپنے جماعت سے الگ ہو گئی ہو. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو انگلش تو بڑی شوق سے پڑھتے ہیں اور سب چیزیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے نہ سنیں. اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو فضائل کی باتیں ہیں بیشتی زیور سے پڑھیں، جو حضرت نے فرمایا ہے 7واں حصہ وغیرہ، مزہ آ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجدد نے لکھی ہیں تو کتنا مزہ آئے گا. اور میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جو میں دوبارہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اس تفصیل کے ساتھ. ویسے تو لوگوں سے سنتے رہتے ہیں مگر دیکھیے کتنی عجیب عجیب باتیں اس میں آ رہی ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ جو شخص اذان سن کر جماعت میں نہ آئے، اسے کوئی عذر بھی نہ ہو، اس کی وہ نماز جو تنہا پڑھی گئی ہو قبول ہی نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا وہ عذر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوف ہو یا مرض ہو، جیسے آج کل خوف چل رہا ہے کورونا وغیرہ کا، یا مرض ہو. اس حدیث میں خوف اور مرض کی تفصیل نہیں کی گئی، بعض حدیث میں کچھ تفصیل بھی ہے، مگر یہ علماء سے پوچھ لیا جائے، مفتیان کرام سے پوچھ لیا جائے. جیسے ہمارے اکابرین فرمائے اس کو نزلہ زکام کھانسی بخار ہو تو دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے جیسے سگریٹ پی کے مسجد نہیں جانا چاہیے، پیاز کھا کے، اسی طرح دوسرے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کورونا ہو گیا ہے تو اس لیے گھر میں ہی نماز پڑھیں، اس میں آپ کو جماعت کا ہی ثواب ملے گا. یا مرض ہو، کوئی ایسی بیماری ہو گئی. ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک صحابی روایت کرتے ہیں اتنے میں اذان ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے. میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا اے وہ شخص تم نے جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو ہوں مگر میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مسجد میں آؤ اور دیکھو کہ جماعت ہو رہی ہے تو لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیا کرو اگرچہ پڑھ چکے ہو.
مگر فجر اور عصر اور مغرب کی نماز اگر تنہا پڑھ لی ہو کہ جماعت ہو تو اب جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ فجر اور عصر کے بعد تو نوافل نہیں پڑھنی چاہیے، مغرب میں اس لیے کہ 3 رکعت نفل کی شریعت میں نہیں ہے۔ دیکھیے مسئلہ بھی شریعت کا لکھ دیا، اس لیے مفتیان کرام سے پوچھ کے چلنا چاہیے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں مسائل بیان نہ کیے جائیں بحثی زیور سے، مگر چونکہ یہ جماعت کی باتیں ہیں اس لیے یہ تو مسئلے ہمیں پتہ ہی ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ ذرا اس حدیث کو غور سے دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برگزیدہ صحابی کو جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر کیسی سخت اور عتاب آمیز بات کہی کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو۔ چند حدیثیں نمونے کے طور پر ذکر ہو چکی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کے اقوال سنیے کہ انہیں جماعت کا کس قدر اہتمام تھا اور ترک جماعت کو کیسا سمجھتے تھے، اور کیوں نہ سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی مرضی کا ان سے زیادہ کس کو خیال ہو سکتا تھا؟ تو بتائیے آپ، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ کی باتیں سنیے۔ اسود کہتے ہیں ایک روز ہم حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ نماز کی پابندی، اس کی فضیلت اور تاکید کا ذکر نکلا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائیداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا قصہ بیان کیا۔ ایک دن نماز کا وقت آیا اور اذان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ عرض کیا گیا ابو بکر ایک نہایت رقیق القلب آدمی ہے، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو بے طاقت ہو جائیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے پھر وہی فرمایا، اے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ پھر وہی جواب دیا گیا۔ تب آپ نے فرمایا، تم ایسی باتیں کرتی ہو جیسے یوسف علیہ السلام سے مصر کی عورتیں کرتی تھیں۔ یہاں پر حضرت عائشہ کو تشبیہ دی حضرت زلیخا سے۔ وجہ تشبیہ کی یہ ہے کہ جب حضرت زلیخا کے عشق کی شہرت ہوئی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو چاہتی ہیں، اس وقت میں ان کے خاوند کے غلام تھے تو انہوں نے عورتوں کی ضیافت کی، اور مراد ان کے علاوہ ضیافت کے اور بھی تھی، اور یہ تھی کہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن بے نظیر کو دیکھیں اور مجھے ان کے ساتھ عشق میں معذور سمجھیں اور لعن طعن سے باز آئیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد بھی علاوہ اس کے جو انہوں نے عذر کیا اور بھی تھیں، اور یہ کہ ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہونے کو بدفعلی نہ سمجھے، اسی بنا پر ابو بکر سے لوگوں کو حضور کے بعد کدورت نہ ہو۔ بہرحال یہ تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی، اکابری بتائیں گے، مگر میں نے پڑھ دیا۔ تو فرمایا کہ پھر وہی جواب دیا۔ تب آپ نے فرمایا، تم ایسی باتیں کرتی ہو جیسے یوسف علیہ السلام سے مصر کی عورتیں کرتی تھیں۔ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ خیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کو نکلے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض میں کچھ تخفیف معلوم ہوئی، یعنی کچھ اچھا معلوم ہوا کہ بھئی مرض اچھا ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے سے نکلے۔ میری آنکھوں میں اب تک وہ حالت موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھسٹتے ہوئے جاتے تھے، یعنی اتنی قوت بھی نہ تھی کہ زمین سے پیر اٹھا سکیں۔ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کر چکے تھے، چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور انہی سے نماز پڑھوائی۔ دیکھیے کتنی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ کون بتا رہا ہے؟ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہیں۔ اصل میں اہمیت کا اندازہ نہیں، علم کی کمی ہے۔ ایک دن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان بن ابی حسمہ کو صبح کی نماز میں نہیں پایا۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے۔ تو ان کے گھر چلے گئے، ان کی ماں سے پوچھا، آج میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے، اس وجہ سے اس وقت ان کو نیند آ گئی۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ تمام رات عبادت کروں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، اس حدیث سے صاف ظاہر ہے صبح کی نماز باجماعت پڑھنے میں تہجد سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، اگر رات کو جاگنے سے نماز فجر میں مشکل ہوتی ہو تو ترک اس کا اولا ہے، یعنی رات بھر عبادت چھوڑ دے، رات کو آرام سے سو جائے، عشاء پڑھ کے، عشاء کے وقت ہی تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، وتر سے پہلے 2-4 رکعت، اور پھر فجر میں جماعت سے پڑھیں، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ آپ پوری رات عبادت کریں اور تہجد کے وقت سو گئے، فجر قضا کر دی۔ بہت سے لوگ جان بوجھ کے وتر نہیں پڑھتے کہ ہم تہجد میں وتر پڑھیں گے، اور کتنے لوگ اس طرح وتر قضا کر دیتے ہیں، جبکہ وتر تو واجب ہے۔ اب آگے ایک اور روایت سنیے، صحابہ کرام کے واقعات چل رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آزما لیا اپنے آپ کو، صحابہ کو اور صحابہ کو کہ ترک جماعت نہیں کرتا مگر وہ منافق جس کا نفاق کھلا ہوا ہو
یا بیمار ہو، یعنی یا تو منافق قضا کرے گا نماز یا پھر بیمار. تو آپ بتائیں جس نے قضا کی وہ کیا ہے، اس کی حالت کیسی ہے. مگر بیمار بھی 2 آدمیوں کا سہارا دے کر جماعت کے لیے حاضر ہوتے تھے. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی راہیں بتلائی ہیں، یعنی جماعت ہوتی ہو اور جہاں اذان ہوتی ہو وہاں جماعت کے لیے جانا چاہیے. دوسری ہدایت میں یہ ہے جیسے جسے خواہش ہو کل قیامت میں اللہ کے سامنے مسلمان جائے، اسے چاہیے 5 وقت نمازوں کی پابندی کرے ان مقامات میں جہاں اذان ہوتی ہو، یعنی جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہو. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے نکالے ہیں اور یہ نماز بھی انہی طریقوں میں سے ہے. اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو گے جیسے کہ منافق پڑھ لیتا ہے تو بے شک تم سے چھوٹ جائے گی تمہارے نبی کی سنت، اور اگر تم چھوڑ دو گے اپنے پیغمبر کی سنت تو بے شک گمراہ ہو جاؤ گے. اور کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے مسجد نہیں جاتا، مسجد کے ہر قدم پر ایک ثواب ملتا ہے، ایک مرتبہ عنایت ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھ لیا کہ جماعت سے الگ نہیں رہتا مگر منافق. ہم لوگوں کی حالت تو یہ تھی کہ بیماری کی حالت میں بھی 2 آدمیوں پر تکیہ لگا کر جماعت کے لیے لائے جاتے تھے اور صف میں کھڑے کر دیے جاتے تھے. اللہ اکبر. مگر یہ صحابہ کا ایمان تھا. اس زمانے میں کوئی بیمار ہو تو مفتیان کرام سے مشورہ کر لیں. ایسا بیمار کہ دوسروں کی بیماری لگنے کا اندیشہ ہو یا ذوف بہت زیادہ ہو، ذوف کی تشریح بھی مفتی صاحب بتائیں گے، خود اپنی طرف سے نہیں لگا دیں گے کہ سستی آ رہی ہے اس کو ذوف میں لگا دیا. ایک مرتبہ ایک شخص سن رہے ہیں، آپ دوست ہمارے دوست سب سن رہے ہیں، خواتین بھی غور سے سنیں کہ نمازوں کی اس سے کتنی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. میں بچوں کو سنبھال رہی تھی، نماز قضا کر دی. میں کھانا بنا رہی تھی، نماز قضا کر دی. مغرب کی نماز کیسے چلی گئی بھائی؟ عشاء کی نماز کیسے چلی گئی؟ آپ کی خاتون ہیں، آپ تو گھر کے اندر رہتی ہیں، نماز پڑھنا کیا مشکل ہے. ایک مرتبہ ایک شخص مسجد سے بعد اذان کے بے نماز پڑھے ہوئے چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص نے ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کے مقدس حکم کو نہیں مانا. مسلم شریف کی روایت ہے. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ جماعت کو کیا کہا؟ کیا کسی مسلمان کو اب بھی بے عذر کر کے جماعت کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کیا کسی ایماندار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گوارا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اب بتائیے جو لوگ جماعت سے چھوڑ رہے ہیں نماز فجر کی یا کوئی بھی نماز، میٹنگ کی وجہ سے چھوڑ دی، اسٹڈی کی وجہ سے چھوڑ دی، لیڈی کی وجہ سے چھوڑ دی، ویڈیو گیم کی وجہ سے چھوڑ دی، کتنا کرکٹ میچ کی وجہ سے چھوڑی ہیں. کیا غفلت کے وہ دن گزرے ہیں. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس اس حال میں آئے کہ نہایت غضبناک تھے. میں نے پوچھا اس وقت آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میں محمد کی امت میں اب کوئی بات نہیں دیکھتا مگر یہ کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی اب اس کو بھی چھوڑنے لگے ہیں. یعنی پہلے تو پڑھتے تھے اور اب یہ امت محمدیہ جو ہے اس کو بھی چھوڑنے لگی ہے. اتنا غضبناک ہوئے. وہ صحابی تھے، کیا ایمان تھا ان حضرات. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوبارہ پڑھتا ہوں، شاید کہ اتر جائے میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، شاید کہ اتر جائے اے نالائق شخص جو نماز چھوڑا، اس نے 5 کی نماز چھوڑ دی. 5 عید کے 4 دن ملے اور کبھی فجر چھوڑ دی، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی ظہر. توبہ توبہ، شرم آنی چاہیے. ڈوب کے مر جاؤ تم سمندر کے اندر، مر جاؤ ڈوب کے. کیا کہہ سکتے ہیں، جوش دلانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس اس حال میں آئے کہ نہایت غضبناک تھے. میں نے پوچھا اس وقت آپ کو کیوں غصہ آیا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب کوئی اور بات نہیں دیکھتا مگر یہ کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی اب اس کو بھی چھوڑنے لگے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جو کوئی اذان سن کر جماعت میں نہ جائے اس کی نماز ہی نہ ہوگی. یہ لکھ کر امام ترمذی لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا ہے یہ حکم تاکیدی ہے، مقصود یہ ہے کہ بے عذر ترک جماعت جائز نہیں ہے. مجاہد نے ابن عباس سے پوچھا کہ جو شخص تمام دن روزے رکھے اور رات بھر نمازیں پڑھے مگر جمعے میں اور جماعت میں شریک نہ ہو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دوزخ میں جائے گا. اللہ اکبر. خوب روزے رکھ رہا ہے، خوب نمازیں پڑھ رہا ہے مگر جمعہ نہیں پڑھتا اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتا تو کیا فرما رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گا. امام ترمذی اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ اور جماعت کا مرتبہ کم سمجھ کر ترک کرے تب یہ حکم کیا جائے گا، لیکن اگر دوزخ میں جانے سے مراد تھوڑے دن کے لیے جانا
جانا لیا جائے تو اس تعویل کی کچھ ضرورت نہ ہوگی. تھوڑے دن میں جانا کتنا خطرناک ہے. سلف صالحین کا دستور رہا ہے کہ جس کی جماعت کی نماز ترک ہو جاتی تھی 7 دن تک اس کی ماتم پرستی کرتے تھے. صحابہ کے اقوال بھی تھوڑے سے بیان ہو چکے جو در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں. اب ذرا علماء امت مجتہدین ملت کو دیکھیے، ان کی جماعت کی طرف کیا خیال ہے، ان حدیث کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا ہے. ظاہر یہ اور امام احمد کے بعض مقلدین کا مذہب ہے کہ جماعت نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے کہ بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی. امام احمد کا مذہب ہے کہ جماعت فرض عین ہے اگرچہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط نہیں. امام شافعی کے بعض مقلدین کا مذہب ہے کہ جماعت فرض کفایہ ہے. اکثر محققین حنفیہ کے نزدیک جماعت واجب ہے. بعض حنفیہ کے نزدیک جماعت سنت موقدہ ہے مگر واجب کے حکم میں ہے. ہمارے فقہا لکھتے ہیں اگر کسی شہر میں لوگ جماعت چھوڑ دیں اور کہنے سے بھی نہ مانیں تو ان سے لڑنا حلال ہے. بتائیے کیسی اس کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے. اور ہمارا کیا حال ہے. بے عذر تارک جماعت کو سزا دینا امام وقت پر واجب ہے. یعنی اگر امام عادل کی حکومت ہو تو اس کو ایسی سزا دے گا کہ آئندہ اس کو ہمت ہی نہیں ہوگی جماعت کی نماز چھوڑنے. اس کے پڑوسی اگر اس کے فعل قبیح پر کچھ نہ بولیں تو گنہگار ہوں گے. اللہ اکبر. اگر مسجد جانے کے لیے اقامت سننے کا انتظار کرے تو گنہگار ہوگا. یہ اس لیے کہ اگر اقامت سن کر چلا کریں گے 1-2 رکعت یا پوری جماعت چلے جانے کا خوف ہے. امام محمد سے مروی ہے کہ جمعہ اور جماعت کے لیے تیز قدم جانا درست ہے بشرط یہ کہ زیادہ تکلیف نہ ہو. تارک جماعت ضرور گنہگار ہے. اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی بشرط یہ کہ اس نے بے عذر صرف سستی سے جماعت چھوڑی ہو. اگر کوئی شخص دینی مسائل کے پڑھنے پڑھانے میں دن رات مشغول ہو اور جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو تو معذور نہ سمجھا جائے گا. اس کی گواہی بھی مقبول نہ ہوگی. دیکھیے کتنی سخت عجیب وعیدیں ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں. مجھے بھی احساس نہیں. اللہ تو مجھے بھی توفیق دے. اس میں ایک جو بات آئی مسجد جانے کے لیے اقامت سننے کا انتظار کرے تو گنہگار ہوگا. اس لیے اگر یہ اقامت سن کر چلا کریں گے تو 1-2 رکعت یا پوری جماعت چلے جانے کا خوف ہے. اس لیے انہوں نے گنہگار لکھا ہے اس شخص کو. اب سن لیں جو ہمارے دوست سن رہے ہیں. جماعت کی حکمتیں اور فائدے اس بارے میں حضرت علماء نے بہت سی کچھ بیان کیا ہے مگر جہاں تک میری نظر قاصر پہنچی ہے شاہ مولانا ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے بہتر جامع اور لطیف تقریر کسی نے نہیں کی. اگرچہ زیادہ لطف یہی تھا کہ انہی کی پاکیزہ عبارت سے وہ مضامین سنے جائیں. میں بوجہ اختصار کے میں حضرت موصوف کے کلام کا خلاصہ درج کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کوئی چیز اس سے زیادہ سود مند نہیں کہ کوئی عبادت رسم عام کر دی جائے یہاں تک کہ وہ عبادت ایک ضروری عبادت ہو جائے. اس کا چھوڑنا ترک عادت کی طرح ناممکن ہو جائے. اور کوئی عبادت نماز سے زیادہ شاندار نہیں کہ اس کے ساتھ یہ خاص اہتمام کیا جائے. مذہب میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جاہل بھی عالم بھی. لہٰذا یہ بڑی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے کے سامنے اس عبادت کو ادا کریں. اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جائے دوسرا اسے تعلیم کر دے. گویا اللہ کی عبادت ایک زیور ہوئی کہ تمام پرکھنے والے اسے دیکھتے ہیں. جو خرابی اس میں ہوتی ہے بتلا دیتے ہیں اور جو عمدگی ہوتی ہے اسے پسند کرتے ہیں. بس یہ ایک عمدہ ذریعہ نماز کی تکمیل کا ہوگا. جو لوگ بے نمازی ہوں گے ان کا حال بھی اس سے کھل جائے گا اور ان کو نصیحت کرنے کا بھی موقع ملے گا. صاف نظر آتا ہے جو نمازی ہوتا ہے مسجد میں کسی ایک نماز مسجد پکڑی ہوتی ہے اس نے تو نظر آتا ہے کہ بھئی ہاں ماشاءاللہ نماز پڑھنے آ رہا ہے. الگ ہی نظر آتا ہے. چند مسلمانوں کا مل کر اللہ کی عبادت کرنا اس سے دعا مانگنا ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے نزول رحمت اور قبولیت کے لیے. تو بتائیے کورونا آیا ہوا ہے اس میں مسجدیں کھل گئی بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس پہ بھی اللہ کا انشاءاللہ فضل ہوگا کہ سب مسلمان اللہ سے گر گڑا رہے ہیں سجدے میں گرے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی کورونا ختم ہونے میں بڑی مدد ملے گی. یہ علماء کی ماشاءاللہ محنت ہے کہ انہوں نے حکمران کو سمجھایا انداز حکمت کے ساتھ کہ مسجدیں کھلی ہونی چاہیے. اس امت سے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ اس کا کلمہ بلند ہو کلمہ کفر پست ہو اور زمین پر کوئی مذہب اسلام سے غالب نہ رہے کوئی مذہب اسلام سے غالب نہ رہے. اور یہ بات جب ہی ہو سکتی ہے یہ طریقہ مقرر کیا جائے کہ تمام مسلمان عام اور خاص مسافر اور مقیم چھوٹے یا بڑے عالم یا جاہل اپنے کسی بڑی اور مشہور عبادت کے لیے جمع ہو جایا کریں اور شان و شوکت اسلام کی ظاہر کریں. انہی سب مصالح سے شریعت کی پوری توجہ جماعت کی طرف مصروف ہو گئی. اس کی ترغیب دی گئی اور اس کے چھوڑنے کی سخت ممانعت کی گئی. جماعت میں یہ فائدہ بھی ہے کہ تمام مسلمانوں ایک دوسرے کے حال پر اطلاع ہوتی رہتی ہے. ایک دوسرے کے درد و مصیبت میں شریک ہو سکیں گے جس سے ان کی دینی اخوت ایمانی محبت کا پورا اظہار استحکام ہوگا.
جو شریعت کا ایک بڑا مقصود ہے اور جس کی تاکید اور فضیلت جا بجا قرآن عظیم اور حدیث میں آئی ہیں۔ افسوس ہمارے زمانے میں ترک جماعت ایک عام عادت ہو گئی ہے۔ جاہلوں کا تو کیا ذکر، ہم بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اس بلا میں مبتلا ہیں۔ افسوس یہ لوگ احادیث پڑھتے ہیں، ان کے معنی سمجھتے ہیں، اور جماعت کی سخت تاکیدیں ان کے پتھر سے زیادہ سخت دلوں پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ قیامت میں جب قاضی روز جزا کے سامنے سب سے پہلے نماز کے مقدمات پیش ہوں گے، اس کی نہ ادا کرنے والے یا ادا میں کمی کرنے والوں سے بعض پرس شروع ہوگی، یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی باتیں دیکھیے، اکابرین کس طرح لے کے چلتے ہیں باتوں کو۔ مجھے تو بڑے، میں اللہ کا شکر ہے بچپن سے ہی، یعنی جب سے اللہ نے بزرگوں سے جوڑا دینی مجالس سے، تو میں صرف اکابری کی باتیں کوٹ کرتا ہوں ہمیشہ۔ انہیں کی پڑھی ہے میں نے، کسی جاہل کی نہیں پڑھی۔ اکابر بھی ہے جنہوں نے صحبت اٹھائی بھی ہو، جو دین کی سمجھ رکھتے ہوں۔ کیسی باتیں ہیں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پھر صحابہ، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو کیسے بیان فرمایا۔